اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على نبي الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معزز بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اس کے ذکر کو سننے کے لیے ایک مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔ محترم سامعین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں ہم نے آپ کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے راہ حق کا متلاشی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ محترم سامعین، کائنات کی سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو وہ نعمت ہدایت ہے، دین کی نعمت ہے، مذہب اسلام کی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمت اس کائنات میں کوئی نہیں۔ جس کو دین ملا، اسلام ملا، ہدایت مل گئی تو حقیقت میں اسے ساری کائنات مل گئی، گرچہ کہ دنیوی اعتبار سے کسی بڑے مقام پر وہ فائز نہ ہو، اس کا کوئی عہدہ و منصب نہ ہو، اس کے پاس دولت نہ ہو، شہرت نہ ہو، جاہ و حشمت نہ ہو، لیکن اگر نعمت اسلام اسے مل گئی تو یہ اس کے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے۔ نعمت کی قدر انہیں زیادہ ہوتی ہے جنہیں نعمت بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی۔ اگر نعمت وراثت میں آ جائے یا یوں ہی آپ کے پاس چل کر آ جائے یا پھر کوئی دے کر چلا جائے تو اس کی اہمیت ہماری نظروں میں کم ہوتی ہے، لیکن اگر اس کسی نعمت کو پانے کے لیے ہم نے بہت جدوجہد کی، اپنی زندگی لگا دی، اپنی جوانی کو لگا دیا، اس کے بعد وہ نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کی قدر و قیمت ہمارے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں نے آپ کے سامنے لائی ہے کہ دیکھیے، ہم موروثی مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ذرا 1400 سال پہلے چلے جائے، ہمارے جو صحابہ تھے انہیں یہ نعمت کیا آسانی کے ساتھ مل گئی؟ اس نعمت کو پانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں انہیں دینی نہ پڑی۔ وہ کون سی قربانی ہے جو انہوں نے نہ دی؟ دولت کی قربانی، مقام کی قربانی، عزت کی قربانی، جان کی قربانی،
مال کی قربانی، وطن کی قربانی، تجارت کی قربانی، جاہ و حشمت کی قربانی، سرداری کی قربانی، کتنی قربانیاں گنائی جائیں۔ ہر قربانی ہمارے اصحاب نے دین اسلام کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دی ہے۔ یہ دین، یہ نعمت بڑی قربانیوں کے بعد ہمارے صحابہ کے حصے میں آئی ہے، جو کہ آج ہمیں بآسانی کھاتے پیتے مل چکی ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ اس نعمت کا احساس ہمارے دلوں میں نہ رہا، اس نعمت کی جو قدر و قیمت ہے وہ ہم سے اوجھل ہو گئی۔ ہم نے اس دین کو بھی معمولی ایک طور طریقہ سمجھ لیا ہے، بس ایک لائف اسٹائل کی طرح یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، اس سے بڑھ کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دین کو بعض معاملات میں، بعض مقامات پہ، بعض جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن زندگی کے ہر مسئلے میں یہ نافذ العمل نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی ہمیں بتا رہی ہے، اگرچہ کہ آپ اپنی زبان سے اس کا اقرار نہ کریں الگ بات ہے، لیکن پریکٹیکل لائف، آپ کی عملی زندگی یہی بتا رہی ہے کہ میں اسلام کو میری زندگی کے ہر حصے میں نافذ نہیں کر سکتا، کیونکہ قدر نہیں، نعمت قربانیوں کے بعد نہیں ملی ہے، قدر ہم نے اس کی کھو دی۔ محترم سامعین، تمہیدی بات کہنے کے بعد قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسی کی عملی تصویر حضرت سلمان فارسی کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں، حق کی طلب جن کے پاس ہو، حق کی جستجو، حق کے متلاشی بن کر جو نکل جاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے لیے راہیں ہموار کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ہم ہوتے ہیں جو ہدایت کی جستجو میں نکل پڑتے ہیں۔ یہی جستجو رکھنے والے حضرت سلمان فارسی ہیں، جن کی پیدائش ایران کے ایک مشہور شہر اصفہان کے کسی قریے میں ہوتی ہے۔ اصفہان علاقہ ہے، مشہور ہے، جس کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بھی بتائی ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی جو کہ دجال کی معیت اختیار کریں گے اس کے ساتھ ہوں گے۔ اسی اصفہان کے ایک علاقے میں حضرت سلمان فارسی کی پیدائش ہوتی ہے۔ جس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے وہ گھرانہ بڑا مالدار گھرانہ، آپ کے جو والد ہیں، آپ کا جو باپ ہے، بڑا جاگیردار، اپنے گاؤں کا سردار، بڑی ملکیتیں، بڑی جائیدادیں تھیں، اور حضرت سلمان فارسی سے ان کے والد کی بے پناہ محبت تھی۔ اسی محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی کو ان کا باپ ان کے گھر سے باہر جانے ہی نہیں دیتا تھا، ہمیشہ گھر میں ہی آپ رہا کرتے تھے۔ بس ایک ہی کام ان کے والد نے حضرت سلمان فارسی کو دیا تھا کہ بس تم اپنے گھر میں آگ کو جلائے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا باپ آتش پرست تھا، مجوسی تھا۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والوں کو۔ بہت ساری چیزوں کی آج پوجا ہوتی ہے، جھاڑ کی، پرندوں کی، جانوروں کی، درختوں کی، ہر چیز کی انسان پوجا کرتا ہے۔ اسی طرح آگ کی پوجا بھی آج بھی ہو رہی ہے، اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی، وہی مذہب ان کے باپ کا تھا۔ تو لہذا باپ کی وساطت سے بیٹوں کو بھی یہی مذہب ملا، مجوسیت کا۔ حضرت سلمان فارسی بس گھر میں آگ جلاتے رہتے، اس آگ کو بجھنے ہی نہیں دیتے، بس یہی کام تھا آپ کا۔ لہذا معمولات زندگی چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ یوں ہوا
کہ باپ نے اپنے کام جو کہ جاگیردار تھا، اس کی جائیداد تھی، زمینیں تھی جس کی دیکھ بھالی کے لیے وہ نکلتا تھا، ایک مرتبہ وہ جانے کے بجائے اپنے بیٹے سلمان فارسی کو بھیج دیتا ہے کہ بیٹا جاؤ ذرا دیکھ بھالی کر کے پھر گھر تشریف لانا۔ حضرت سلمان فارسی جو ہی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ابھی ان زمینات تک پہنچتے بھی نہیں ہیں کہ ایک گرجا نظر آتا ہے۔ اب تک نہیں معلوم تھا کیا ہوتا گرجا، کیا چیز ہے، کچھ نہیں معلوم، کیونکہ گھر کے اندر رہنے والے تھے۔ ایک گرجا گھر آپ کو نظر آتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی ہے، وہاں پر لوگ کچھ کر رہے ہیں، گرجا گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس رنگ سے کس ڈھنگ سے وہ عبادتیں کر رہے ہیں، کیسی وہ تلاوتیں کر رہے ہیں، ان کا عبادتوں کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ عادت و اطوار، وہ طور طریقہ انہیں اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ وہیں پر رک جاتے ہیں یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے۔ اب باپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ بیٹا کہاں گیا، جستجو کرنے کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس گرجا گھر کے عیسائیوں سے، کہ جس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جو مذہب ہے اس کا مرکز کہاں ہے، اس کی اصل مجھے کہاں ملے گی؟ تو ان عیسائیوں نے مشورہ دیا کہ ہمارا جو مرکز ہے وہ ملک شام میں ہے، آپ ایران میں رہتے ہیں اور مرکز ہے ملک شام میں، لہذا حضرت سلمان فارسی گھر کو لوٹے۔ باپ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو سلمان فارسی نے بتایا کہ میں جا رہا تھا اپنے کام سے، لیکن مجھے ایک گرجا گھر نظر آیا، وہاں میں داخل ہوا، وہاں کے پادریوں کو میں نے دیکھا، وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ بڑی بہترین عبادت کرتے ہیں، بہت اچھا لگا مجھے، اپنے دین سے ان کا دین بڑا پیارا ہے، اپنے مذہب میں کیا ہے، صرف آگ لگاؤ بجھاؤ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ مذہب مجھے بڑا اچھا لگا ہے، یہاں کی تعلیمات بڑی بے حد مجھے پسند آئی ہے۔ باپ ڈر گیا، محسوس ہونے لگا کہ کہیں میرے ہاتھ سے یہاں نکل جائے۔ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے حضرت سلمان فارسی کو، دیکھو بیٹا اپنا ہی دین سب سے پیارا ہے، اپنا جو مذہب ہے اپنے باپ دادا کا ہے، یہی اتھینٹک ہے، یہی سچا ہے، یہی اچھا ہے، وہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ لیکن سلمان فارسی کے دل میں اس مذہب کی محبت بیٹھ چکی تھی، اور اسی وقت اصل معنوں میں حضرت سلمان فارسی مسلمان ہو چکے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، ابھی نبی کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہی کا دین چلتا ہوا آ رہا تھا، تو اس دین کے جو سچے پیروکار تھے وہی اصل میں مسلمان تھے۔ اس لحاظ سے دیکھا گیا تو جس وقت نے حضرت سلمان فارسی کو عیسائی مذہب پسند آیا، اسی وقت آپ مسلمان ہو چکے تھے، کیونکہ ابھی دین محمد آیا نہیں تھا اور دین عیسوی ہی چل رہا تھا، تو لہذا اس لحاظ سے آپ مسلمان ہو چکے تھے۔ الغرض اس کے بعد باپ ڈر گیا اور آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، امتحان اور آزمائش کا دور شروع ہو گیا کہ باپ کو ڈر لاحق ہوا کہ پھر یہ کہیں اس طرف نہ جائے اور اس کا عقیدہ خطرے میں نہ پڑ جائے، گھر میں بند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی ایک خط لکھتے ہیں ان عیسائیوں کو اور بتاتے ہیں کہ اگر ملک شام جہاں پر تمہارا مرکز ہے وہاں پر جانے والا اگر کوئی قافلہ آ جائے تو مجھے بتا دے، میں اس کی طرف نکل جاؤں۔ لہذا ان کی طرف سے خط آیا، بات آئی کہ ملک شام سے ایک قافلہ یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ چند دنوں میں یہاں سے نکل جائے گا۔ تو لہذا حضرت سلمان فارسی نے جیسے تیسے کر کے ان کی پیروں میں جو بیڑیاں تھیں اسے کھلوا لی، اس کے بعد اپنے گھر سے فرار نکل گئے اپنے گھر سے، اور اس قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر شروع کر دیا، ہدایت کا سب سے پہلا سفر۔ ملک شام کی طرف اب روانہ ہو گئے ان لوگوں کے ساتھ
اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت سلمان فارسی گھر کے بچے ہیں، باپ جاگیردار ہیں، کیسی نعمتیں آپ کو میسر نہیں تھی، کیا چیز تھی جو آپ کو اپنی زندگی میں نہیں ملی تھی، باپ نے کتنا لاڑ و پیار نہیں دیا، لیکن میرے بھائیو جس کے دل میں حق کی جستجو آ جاتی ہے تو پھر اس دولت کے سامنے، اس دنیا کی دولت اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی کہ جائیداد، یہ ماں باپ، یہ کاروبار، یہ سرداری، یہ بڑا پن، ساری چیزیں ہیچ ہو جاتی ہے جب نعمت اسلام کی حقیقت آشنا ہو جاتی ہے، پہچان میں آ جاتی ہے۔ لہذا حضرت سلمان فارسی ملک شام کا سفر شروع کرتے ہیں۔ شام پہنچنے کے بعد وہاں پر معلوم کرتے ہیں کہ یہاں کا سب سے بڑا دیندار شخص کون ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں جگہ میں ایک پادری پوپ رہتا ہے، وہ بڑا دیندار ہے، آپ اس کے پاس جائیے، وہ آپ کو صحیح دین، سچی تعلیم کیا ہے بتائے گا۔ حضرت سلمان فارسی اس کے پاس گئے اور حقیقت حال سے واقف کیا کہ میں عیسائی جو تعلیمات ہے وہ لینا چاہتا ہوں، یہ مذہب مجھے پسند آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری شاگردی اختیار کر سکتے ہو۔ لہذا حضرت سلمان فارسی اس پادری کی خدمت میں لگ گئے، دن و رات اس کی خدمت کرنا، اس کی بات سننا، اس کے پاس پڑھنا لکھنا، یہی تعلیمات جاری تھی۔ لیکن کچھ عرصہ، کچھ مہینے نہیں گزرے کہ اس پادری کی حقیقت حضرت سلمان فارسی کے سامنے آ گئی، اور یہ بات حضرت سلمان فارسی کو معلوم ہو گئی کہ یہ جو پادری ہے یہ اصل ڈاکو ہے، چور ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، صدقے کا حکم دیتا ہے، جو ہی مال آتا ہے وہ پھر اپنے مال میں ملا لیتا ہے، وہ واپس لوگوں کو نہیں کرتا۔ جو ہی حضرت سلمان فارسی کے سامنے یہ حقیقت آشکارا ہوئی، آپ نے اسی وقت وہ بات عیاں نہیں کی، کچھ وقت گزرا، اس پادری کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ تو اب مناسب سمجھا کہ اس کی بات سامنے لائی جائے، لہذا جب لوگ اسے دفنانے کے لیے جانے لگے تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جس شخص کو تم عزت و وقار کے ساتھ دفنانے جا رہے ہو یہ اس عزت کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ ڈاکو ہے، چور ہے۔ لوگ چونکا گئے اور پوچھا کہ یہ کیسے، ہمارے پاپ کے بارے میں اتنی بڑی بات آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت جب اس کے پاس مال آتا تھا، یہ صدقے کا حکم دیتا تھا، تو جو بھی مال آتا تھا یہ ہڑپ کر جاتا تھا، یہ اپنے پاس دبا کے رکھا کرتا تھا۔ لہذا حضرت سلمان فارسی ان لوگوں کو بطور دلیل جہاں پر یہ مال رکھا کرتا تھا لے کر انہیں لے جا کر دکھایا تو وہاں پر 7 ہانڈیاں ایسی ملی جس میں اس نے سونا اور چاندی جمع کر کے رکھا ہوا تھا، 7 ہانڈیاں ملی۔ الغرض جب یہ دلیل لوگوں کو مل گئی تو بھپر گئے، پریشان ہو گئے، غصے میں آ گئے اور اس کو باعزت دفنانے کے بجائے اسے سولی پر لٹکایا اور پتھر مار کر اسے یوں ہی سنسار کیا۔ بچے کی عمر چکا تھا، تو الغرض ابتدا تھی، اور ابتدا ایسے شخص سے ہوتی ہے جو کہ دین کا خائن ہے، خیانت اس کے اندر پنپ رہی تھی، وہ بڑا دھوکے باز تھا۔ محترم سامعین، لیکن حضرت سلمان فارسی کا اس کے حالات کو دیکھ کر اپنے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، ہم کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ہی سامنا کسی ایک برے شخص سے ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ کام کرنے سے رک جاتے ہیں، اور ہمارے پاس بہانہ یہ بن جاتا ہے بھائی لوگ صحیح نہیں ہیں، برے لوگ ہیں، دھوکے باز ہیں۔ حالانکہ ملاقات آپ کی ایک ہی شخص سے ہوئی اور آپ نے ہمت ہار دی اور کہہ دیا کہ نہیں، لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر حضرت سلمان فارسی بھی اسی طرح کہہ دیتے تو پھر وہ راہ حق تک پہنچ پاتے، منزل مقصود انہیں ملتی۔ لہذا ہر کسی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر وہ برا ہے تو پھر میں بھی یہیں پر اپنی اچھائی کو ختم کر دوں گا اور میں اپنی معمول کی زندگی جیوں گا، یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا وہ مر گیا۔ اس کے بعد
ایک دوسرے پوپ کو اس کی جگہ لایا گیا۔ لہذا جب حضرت سلمان فارسی نے اپنی کہانی، اپنا جو واقعہ اسے سنایا تو بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ تم میرے ساتھ رہو۔ لہذا حضرت سلمان فارسی اس کے ساتھ رہنے لگے، اس کی خدمت کرنے لگے، اور یہ جو پادری تھا بڑا متقی پرہیزگار، عبادت گزار، تقوی شعار، تہجد گزار، ہمیشہ نمازوں میں مصروف ایسا شخص تھا۔ لہذا ایک شخص جیتا ہے تو کتنے دن جیتا ہے، لہذا اس کی بھی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی پریشان ہونے لگے کہ اب تو علم کا جو خزانہ ہے وہ جانے والا ہے، وہ تو مر رہا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی اسے پوچھنے لگے کہ اب مجھے وصیت کیجئے کہ میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ تو اس پادری نے حضرت سلمان فارسی کو مشورہ دیا کہ دیکھو یہاں علاقوں میں تو مجھے ایسا کوئی بندہ نہیں آتا جو کہ صحیح دین پر مستقیم ہو، ثابت قدم ہو، ایسا کوئی بندہ نہیں معلوم مجھے۔ ہاں تم ایک کام کرو، یہاں سے ملک شام سے نکل کر موصل کی طرف چلے جاؤ۔ یہ موصل عراق کے بارڈر پر ایک علاقہ ہے کہ وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک پادری ہے، وہ بڑا متقی پرہیزگار ہے اور صحیح دین پر قائم ہے۔ لہذا اس کے بعد پھر وہاں سے اور ایک سفر حضرت سلمان فارسی کا شروع ہوتا ہے راہ حق کی جستجو میں۔ لہذا پھر وہ موصل کا سفر کرتے ہیں، وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں کی گرجے کے اس پادری سے ملاقات ہوتی ہے، پھر بتاتے ہیں کہ فلاں پادری نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ سے آ کے ملاقات کروں۔ پھر اپنی داستان بیان فرمائی تو وہ متاثر ہوا، اس نے پھر اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ پھر وہ خدمت میں برابر اس کے رہے اور علم جو تھا وہ حاصل کرتے رہے، لیکن پھر اس کی بھی موت آ پہنچی اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت سلمان فارسی تڑپتے ہوئے اس سے پوچھتے ہیں کہ پھر میں کیا کروں، پھر میں کس سے ملوں، کس کے پاس جاؤں، پھر میں یہ دین کو کیسے اپنے باقی رکھوں؟ لہذا اس کے بعد اس پادری نے کہا کہ دیکھو ابھی ہمارے پاس ہمارے اس دین کو صحیح طور پر لے کے چلنے والے بہت کم لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں، لہذا تم یہاں سے نکل جاؤ اور نصیبین ایک علاقہ ہے اس کی طرف ہجرت کرو، وہاں پر تمہیں ایک صحیح پادری ملے گا، دیندار ملے گا جو صحیح دین پر قائم ہے۔ لہذا پھر وہاں سے اور ایک سفر حضرت سلمان فارسی کا شروع ہوتا ہے، وہاں سے پھر نکلتے ہیں۔ محترم سامعین، ایک جگہ سے نکلنا، دوسری جگہ پر جانا، پھر وہاں پر اپنا قیام جمانا، پھر اپنے مقاصد کی تکمیل کرنا، اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ اور ملنے والا نہیں ہے، تم یہاں سے پھر نکل جاؤ۔ کتنی بڑی قربانی ہے، وہ کیسا عزم ہوگا، وہ کیسا ولولہ ہوگا، وہ کیسا جذبہ ہوگا حضرت سلمان فارسی کا کہ اتنے مصیبتیں آتی ہیں لیکن اس ولولے میں، اس جذبے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، ہمیشہ آگے بڑھنے کی دوڑ میں ہے، حق کی جستجو میں ہے، ایک تڑپ ہے، ایک ولولہ ہے، اسی کے پیچھے دوڑتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون مر رہا ہے، بس تڑپ ایک ہی ہے کہ میں راہ حق کو پالوں، میں ہدایت پر آ جاؤں۔ لہذا جب وہ نصیبین پہنچے، علاقے کا نام ہے، تو لہذا وہاں کے پادری سے ملاقات ہوئی اور پھر یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی تو وہ متاثر ہوا، اس نے بھی آپ کو اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ پھر وہ آپ کی خدمت، اس کی خدمت آپ کرتے رہے، پھر اس کے گرجے کے پاس رہے، پھر اس کی باتیں سنتے، پھر اس پر عمل کرتے، اسی طرح وہ علم حاصل کرتے رہے۔ لیکن پھر اس پادری کا بھی موت کا وقت آ گیا۔ جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے پوچھا کہ پھر میں کیا کروں، پھر آپ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر میں اپنے دین پر کیسے قائم رہوں، کیسے باقی رہوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو اب ہمارے پاس یہاں پر گنے چنے لوگ ہی دین پر صحیح قائم ہیں، جن کے پاس صحیح دین موجود ہے، لہذا اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس علاقے میں تمہیں ایسا کوئی نہیں ملے گا، تمہیں یہاں سے عبوریہ کا سفر کرنا پڑے گا، پھر اور ایک علاقے کی طرف رہے گا کہ یہاں سے سفر کرو اور عبوریہ پہنچو، وہاں پر تمہیں ایک بہت بڑا عالم ملے گا، بہت بڑا پادری ہے، بڑا متقی پرہیزگار ہے، اور وہی تمہیں سیدھی راہ دکھلا سکتا ہے۔ لہذا پھر وہاں سے نکل کر حضرت سلمان فارسی اور ایک سفر طے کرتے ہیں، لہذا پھر وہاں سے نکل کر عبوریہ پہنچتے ہیں، جہاں پر پھر اس پادری سے ملاقات ہوتی ہے اور داستان زندگی بیان ہوتی ہے، اور پھر وہ پادری اپنے پاس آپ کو رکھتا ہے، پھر وہاں پر رہتے ہوئے اس کے پاس علم آپ حاصل کرتے ہیں اور وہیں پر رہتے رہتے آپ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین آپ کے کاروبار میں بہت برکت دیتا ہے، لہذا بہت ساری گائیں بکریاں آپ اپنے خزانے میں جمع کر لیتے ہیں۔ لہذا پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ اس پادری کا بھی انتقال ہونے والا ہے، وہ بھی موت کے قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو پھر طرف لگی ہوئی ہے کہ پھر میری رہنمائی کرنے والا کون ہوگا، پھر کون مجھے عالم ملے گا، کون عابد ملے گا، کون زاہد ملے گا، کون سے ہی رہنمائی کرے گا۔ لہذا جب وہ پادری مرنے لگا تو حضرت سلمان فارسی کو وصیت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم ہے اب کوئی پادری صحیح دین پر باقی نہیں ہے، اب سچا آدمی تمہیں ملنا بہت مشکل ہے، کوئی باقی نہیں رہا ہے۔ لہذا میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو کہ دیکھو سرزمین عرب میں ایک نبی آنے والا ہے، وہ پادری اب رہنمائی کر رہا ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب یہاں پر کوئی صحیح دین پر باقی رہنے والا نہیں ہے، دین ختم ہو چکا ہے، اچھے بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اب تمہیں انتظار کرنا ہے اس نبی کی جو سرزمین عرب میں آنے والا ہے، اور پھر وہ دین ابراہیمی کو زندہ کرنے والا ہے، صحیح دین جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس دعوت کو پھر وہ زندہ کرنے والا ہے، توحید پھر سے عرب دنیا میں آنے والی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو وہ جو نبی آئے گا تو وہ کھجوروں والی زمین یعنی کہ مدینہ طیبہ کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔ پھر اسی طرح اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی۔ ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ نبی ایسا ہوگا جو صدقے کا مال نہیں کھائے گا، صدقہ اس پر حرام ہوگا۔ ہاں اگر تم ہدیہ دو، گفٹ دو، وہ لے سکتے، وہ لے گا کھائے گا، لیکن صدقے کا مال وہ نہیں کھائے گا، وہ نبی ہوگا۔ پھر اسی طرح اور ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ اس کی پیٹھ کے پاس ایک مہر نبوت ہوگا، ایک گوشت کا لوتھڑا ہوگا جس پر کچھ نشان بنے ہوئے ہوں گے، یہ آخری نبی ہوگا اور یہ مہر نبوت اس کی پیٹھ پر ہوگا۔ یہ چند نشانیاں بتائی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اب یہی شخص ہے جس کے پاس ہدایت ہے، جس کے پاس سچائی ہے، اس تک تمہیں پہنچنا ہے۔ لہذا جب یہ باتیں بتائی تو عموریہ میں چند اور سال رہ کر حضرت سلمان فارسی انتظار کرتے رہے کہ کون سرزمین عرب سے آئے گا اور میں اس کے ساتھ پھر وہاں چلوں گا۔ لہذا اس کے بعد سرزمین عرب سے ایک قبیلہ بنو کلب جو کہ عموریہ آیا ہوا تھا، جو ہی حضرت سلمان فارسی کو پتا چلا کہ یہ سرزمین عرب سے آیا ہوا قبیلہ ہے تو فوراً ان کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو میرے پاس اتنے سارے جانور ہیں، اتنی مال و دولت میرے پاس پڑا ہوا ہے، سارا کا سارا مال لے لو، بس مجھے اس سرزمین تک پہنچا، اس نبی تک، اس ہدایت تک تم مجھے پہنچا دو، یہ سارا کا سارا مال لے لو۔ لہذا ڈیل منظور ہوئی اور کہا کہ ٹھیک ہے یہ مال ہمارا، اب ہم تمہیں منزل تک پہنچائیں۔ اب وہ اس قافلے کے ساتھ نکلے، جیسا ہی مکہ کے پاس آئے، سرزمین عرب میں داخل ہوئے، مکہ جو کہ مرکز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں کی ہے، وہاں پر آئے تو اس قبیلے والوں نے دھوکے بازی کی، مکاری کی، حضرت سلمان فارسی کا سارا مال تو لے لیا اور آپ کو غلام بنا کر کسی اور کو بیچ دیا۔ اب یہاں سے غلامی کا دور شروع ہوا۔ دیکھیے راہ حق کے لیے جستجو دیکھیے کیسی ہے، اللہ کیسے مسائل ہے، کیسی طرف ہے ہدایت پانے کی۔ لہذا ایک یہودی ہے مکے میں رہتا ہے، اس کے ہاتھ وہ حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا ہے، اس کی قیمت لے لی جاتی ہے۔ لہذا اب مکے میں حضرت سلمان فارسی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ آقا ہے جو کام بولتا ہے وہ کرنا ہے، اور غلام سب سے نچلی ذات اس کے دور، اس وقت کے دور میں کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، ایک کھلونے کی طرح اس کا استعمال کیا جاتا تھا، جو چاہے کام لیا جاتا تھا، جو چاہے کروایا جاتا تھا، ایک جانور کی طرح اس کی زندگی ہوا کرتی تھی۔ لہذا حضرت سلمان فارسی غلام بنائے گئے۔ دیکھیے جب جستجو ہوتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، دین کی تعلیمات بھی عام ہو رہی تھی، لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب تک میں مکہ میں غلامی کی زندگی جی رہا تھا اس وقت تک مجھے وہ معلومات نہیں مل سکی اس غلامی کی وجہ سے۔ لہذا پھر ہوا یوں کہ مدینے سے ایک رشتہ دار اس یہودی کا آیا جس کے پاس آپ غلام ہیں، جو کہ چچا غالباً بھائی تھا، تو اس نے جب حضرت سلمان فارسی کو دیکھا تو حضرت سلمان فارسی کو اپنے اس بھائی سے خرید لیا اور وہاں سے لے کر جاتا ہے مدینے۔ حضرت سلمان فارسی پھر اسی غلامی میں مدینے تک پہنچتے ہیں، وہاں پر پھر غلامی کی زندگی جی رہے ہیں۔ پھر کچھ مدت بعد ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو پہنچتے ہیں۔ جو ہی مدینے کو پہنچتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی اپنے آقا کے باغ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جھاڑ پہ درخت، کھجور کے درخت پہ چڑھ کر۔ تو ایک شخص جس کے یہ غلام ہیں، ایک شخص اس کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں قبیلے کا بڑا برا ہو، بنو قیلہ جس کا نام ہے، اس کا برا ہو، وہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ مکے سے ایک شخص آیا ہے جو قبا نامی مقام پر رکا ہوا ہے، یہ بنو قیلہ کے لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں اور اس کو ویلکم کر رہے ہیں، اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جیسے ہی یوں بات حضرت سلمان فارسی کی کان میں پڑی، حضرت سلمان فارسی جگہ پر ہل گئے اور جلدی سے درخت سے نیچے اتر کر پوچھتے ہیں کہ ہاں تم کیا بتا رہے تھے، پھر سے بتاؤ کیا بات بتا رہے تھے۔ یہ حرکت حضرت سلمان فارسی کی جب اپنا ان کا آقا دیکھتا ہے تو ایک تھپڑ کھینچ کے دیتا ہے، چل جا کے کام کر، اس معاملے میں تیری کیا ضرورت ہے، تو اس معاملے میں کیا پوچھ تاچھ کر رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو تھپڑ کھینچا، لہذا حضرت سلمان فارسی چلے جاتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ جو ہی بس شام کا انتظار ہے حضرت سلمان فارسی کو، جیسے شام ہوگی میں نبی کے پاس تشریف لے کر آؤں۔ لہذا جیسے ہی سورج ڈھلنے لگا، چند کھجوریں حضرت سلمان فارسی لیتے ہیں اور ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں۔ منزل مقصود مؤرخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 32 سال کے سفر کے بعد منزل مقصود پر حضرت سلمان فارسی پہنچتے۔ 32 سال کا سفر ہے، اللہ، کوئی بڑی چیز حاصل، کوئی دولت، کوئی بڑی تجارت، کوئی بڑی ڈیل نہیں، ہدایت کے لیے سفر ہے۔ اتنے مسائل، اتنے مشکلات، اتنے اسفار، غلامی کی زندگی، دربر بھٹک رہے ہیں، مال و دولت کو چھوڑ کر آئے ہیں، والدین کو چھوڑ دیا ہے، جاگیرداری کو چھوڑ دیا، اپنے سرداری کو چھوڑ کر اتنی در بدر کے مسافتوں کو، اتنے بڑے اسفار طے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو دیکھنا یہ کہ یہ واقعی معنوں میں نبی ہے یا نہیں، کیونکہ ہدایت تک پہنچنا ہے، صحیح ہدایت ہونی چاہیے تھی۔ لہذا چند کھجوریں لیتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں جو میں آپ کے لیے لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی سنتے صدقے کی کھجور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کو دے دو، وہ کھا لیں گے، میں نہیں کھاؤں۔ حضرت سلمان فارسی مطمئن ہو رہے تھے، ہاں ایک نشانی پوری ہو گئی کہ یہ نبی ہو سکتا ہے آخری، کیونکہ یہ صدقے کا مال نہیں کھایا۔ پھر دوسرے دن شام کے وقت میں پھر اور تھوڑی کھجوریں لے کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اے نبی، یہ تحفے کے طور پر بطور تحفہ آپ کے لیے چند کھجوریں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھجور لے کر کھاتے ہیں اور پھر صحابہ میں اسے تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی ہے کہ اس نبی نے صدقے کا مال نہیں کھایا، جب تحفہ دیا گیا ہے تو یہ کھا لیا ہے۔ پھر اب ایک نشانی باقی تھی کہ مہر نبوت کو کیسے دیکھا جائے۔ پھر چند دن گزرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا جو قبرستان تھا وہاں پر ایک صحابی کی تدفین میں شامل ہوئے۔
حضرت سلمان فارسی بھی وہاں پر پہنچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر 2 چادریں تھیں، نیچے ایک اوپر ایک. حضرت سلمان فارسی جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ کیسا نظر آئے گا، کیسے نظر آئے گا، کیسے میں دیکھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس حرکت کو بھانپ لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مہر نبوت کو دیکھنا چاہتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمدن اپنی چادر کو ہٹاتے ہیں تاکہ وہ مہر نبوت کو دیکھ لیں. جو ہی حضرت سلمان فارسی کی نظر مہر نبوت پر پڑتی ہے ویسے ہی دوڑتے ہوئے آ کر نبی کے گلے لگ جاتے ہیں اور ساروں قطار رونے لگتے ہیں، گر گڑا کے آنکھ سے آنسو جاری ہے کہ منزل مقصود مل چکی ہے، ہدایت تک پہنچ چکا. گر گڑا کر رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے سلمان کیا ہوا، کس لیے رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری داستان سناتے ہیں. ساری داستان سارے صحابہ کو سنائی جاتی ہے. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقام ہو جاتا ہے. اسی لیے جب حضرت سلمان فارسی کو آپ سے آپ کا نسب پوچھا جاتا کہ آپ کا نسب نامہ کون کیا ہے، آپ کے باپ کون ہیں، آپ کے دادا کون ہیں، آپ کے خاندان میں کون ہیں، جب یہ سوال کیا جاتا تو ایک ہی جواب حضرت سلمان فارسی دیتے کہ انا ابن اسلام، کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، اسلام ہی میرا سب کچھ ہے، میں اسلام کا بیٹا ہوں. یہ جواب حضرت سلمان فارسی کا ہوتا تھا اس ہدایت کی عقیدت میں، محبت. الغرض سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے ذریعے سے وہ ہدایت کو پا لیتے ہیں. اسی طرح محترم سامعین، جب حضرت سلمان فارسی ابھی غلامی کی زندگی جی رہے ہیں، ایک یہودی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں جاری ہیں، لیکن اب مسئلہ آتا ہے کہ اب آزاد کیسے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ اے سلمان جا کے اپنے آقا سے مکاتبت کر لو. مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اتنی رقم آپ کو دوں گا پھر مجھے آپ آزاد کر دیں گے. آقا کی غلام سے ایک ڈیل ہوتی ہے، عوض، کہ اتنا مال اتنی رقم میں آپ کو دوں گا پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے. لہذا جب یہودی اس بات کو سنتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے 300 درخت کی ضرورت ہے، میرے باغ میں آپ 300 درخت لگاؤ گے اور 40 اوقیہ سونا تم مجھے دو گے تو پھر میں تمہیں آزاد کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے اس طرح کہا ہے کہ 300 درخت لگانے ہوں گے کھجور کے اور 40 اوقیہ سونا مجھے دینا ہوگا تو میں تمہیں آزاد کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ سلمان کی مدد کرو. لہذا کوئی صحابی 25، کوئی صحابی 30، کوئی 20 پودے لے کر آتے ہیں اور پھر ان پودوں کو لگایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے پودوں کو لے کر ایک ایک کر کے لگاتے ہیں. 300 پودے لگائے جاتے ہیں اور یہ بے ہوتی ہے، یہ ڈیل ہوتی ہے کہ پودے لگیں گے اور 300 کے 300 پودے پھلدار ہوں گے، ایک بھی پودا ناقص نہیں ہوگا، سارے کے سارے پورے پھلدار ہونے چاہیے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں، زراعت کرنے والے جانتے ہیں کہ جب پودے لگائے جاتے ہیں، 1000 جب لگائے جاتے ہیں تو وہ 700، 800، 500 ہی نکلتے ہیں، بقیہ کیڑ ویڑ لگ کر یا پھر کسی اور طرح تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ کا ظہور ہوتا ہے اور آپ کے لیے جب 300 پودے لگائے جاتے ہیں تو سارے کے سارے 300 پودے ایک ہی ساتھ پھلدار ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مسئلہ آتا ہے سونے کا، 40 اوقیہ سونا دینا ہے. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرغی کے انڈے اتنا سونا لے کر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سونا ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کہ وہ فلاں فارسی جو کہ سلمان فارسی ہے کہاں ہے، اسے بلانا ہو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ برکت کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سونا لے جاؤ، تولو، پھر یہودی کو دے آؤ.
جب وہ مرغی کے انڈے کا اتنا سونا ہے جب تولا جاتا ہے تو سبحان اللہ وہ پورا 40 اوقیہ تولا سونا نکلتا ہے، وزنی 40 تولا ہو جاتا ہے، 40 اوقیہ جیسا ہو جاتا ہے۔ لہذا جب وہ اتنا ہوتا ہے تو پھر وہ حضرت سلمان فارسی اس آقا کو لے جا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس غلامی کی غول سے، اس طوق سے آپ باہر آ جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے ذریعے سے آپ پھر اس غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، مسافر تھے، سفر کر کے ایران سے مدینہ تک عرب کی سرزمین پر تشریف لائے تھے، لہذا دیگر صحابہ کی طرح آپ کا قیام بھی صفہ میں ہوتا ہے، جو کہ مدینے میں ایک چبوترا تھا جہاں پر جو بھی صحابہ نادار تھے، غریب تھے، جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ رہا کرتے تھے، وہیں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مواقع ہوتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مدد ہے، آپ ان کی کریں گے۔ لہذا حضرت سلمان فارسی کے مدد کرنے والے انصاری صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اہم خصوصیت، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، حضرت سلمان فارسی یہ جنگی پلاننگ کرنے والے تھے۔ ایک موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ایسا آیا کہ سارے لوگ پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ مسئلہ کیسا درپیش ہوا کہ دو جنگیں ہوئی، جنگ احد اور جنگ بدر۔ اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر، دوسری جنگ جنگ احد۔ حق و باطل کی جنگیں تھی۔ پہلی جنگ مسلمانوں نے جیتی، دوسری جنگ جیتتے ہوئے بھی ہارنا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سرتابی کے سبب۔ یہ دو جنگیں ایسی تھی جس میں حضرت سلمان فارسی شریک نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ اس وقت تک آپ غلامی کی زنجیر سے آزاد نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ دو جنگوں میں شریک نہیں ہو پائے تھے۔ تیسری جنگ غزوہ خندق ہوئی، حضرت سلمان فارسی بھی اس جنگ میں شریک ہوئے۔ لہذا یہ ایسی جنگ تھی غزوہ خندق کی جسے جنگ احزاب کہا جاتا ہے، جس میں باطل سارا کا سارا سمٹ آیا تھا۔ جتنے بھی باطل پرست تھے سارے کے سارے ایک جگہ ہو گئے، جن کی تعداد 10,000 ہو گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر ہے، مدینے میں ہے، مدینے کی ساری آبادی بھی 10,000 نہیں تھی، جبکہ ان مشرکین کی، ان باطل پرستوں کی تعداد، شہسواروں کی تعداد، جنگ لڑنے والوں کی تعداد 10,000، اور مدینے کی آبادی بھی 10,000 نہیں ہے، جس میں بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، منافقین ہے، مشرکین ہے، سارے لوگ شامل ہیں، جن کو ملا کر 10,000 نہیں ہو پا رہے۔ سارے لوگ چھڑ گئے، وقت پر دھوکہ دیا منافقین نے، یہودیوں نے، بنو قریظہ نے، سارے لوگوں نے وقت پر دھوکہ دے کر سارے لوگ مشرکین سے مل گئے۔ 10,000 کا ایک قافلہ ہے، ایک پورا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والا ہے۔ اب صحابہ سے مشورہ ہوتا ہے کہ آخر کیا کیا رہے، کہ ان سے مقابلہ کیسا ہوگا؟ ہم تو گنے چنے لوگ ہیں، ہم تو انگلیوں پہ گنے جانے والے ہیں، ادھر 10,000 کی تعداد ہے، فیصلہ کیا ہوگا، کس طرح ہم ان کا سامنا کریں گے؟ سارے مشورے آتے ہیں تو ان میں سے ایک مشورہ حضرت سلمان فارسی کا آتا ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فارس میں، ایران میں جب ہمارا کوئی محاصرہ کرنے آتا، ہم پر غلبہ پانے کے لیے آتا، تو ہم اپنے اطراف میں خندق کھود لیا کرتے تھے، گڑھا بہت بڑا، ایک بڑا گڑھا ہم کھود لیا کرتے تھے کہ جس کے سبب وہ جو دشمن ہوتا تھا ہم تک نہیں پہنچ پاتا تھا، اس طرح اپنی حفاظت کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ بے حد پسند آتا ہے، اور اسی مشورے پر عمل آوری اس نازل موقع پر ہوتی ہے۔ لہذا خندق کھودی جا رہی ہے، حضرت سلمان فارسی بھی اس خندق کو کھودنے میں شامل ہے، یہاں تک کہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس خندق سے مٹھی نکال کر باہر ڈال رہے ہیں۔ خندق کام شروع ہوتا ہے، حضرت سلمان فارسی کا ہی واقعہ ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تو ایک چٹان آتی ہے درمیان،
اسے کلہاڑی ماری جاتی ہے، کدال ماری جاتی ہے تو وہ کدال ہی ریٹرن آتی ہے، پتھر پھوڑتا نہیں ہے، بہت مضبوط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول یہ پتھر ایسا ہے، چٹان ایسی ہے جو پھٹتی ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کے پاس آتے ہیں اور کدال لے کر جو ہی ایک ضرب مارتے ہیں چنگاری نکلتی ہے اور چٹان سرک جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ مارتے ہیں، پھر چنگاری نکلتی ہے اور وہ چٹان پھٹنے لگتی ہے، پھر تیسری مرتبہ یہ مارتے ہیں، پھر چنگاری نکلتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کیا مانگ رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پہلی بار میں نے کدال ماری ہے، چنگاری نکل کر جو باہر آئی ہے، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ ان قریب یمن فتح ہونے والا ہے، یمن مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ میں نے کدال ماری تو پھر مجھے یہ بات بتائی گئی کہ اس کے بعد شام بھی فتح ہونے والا ہے، جو کہ فی الوقت عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ کدال ماری، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ مشرقی ممالک جتنے ہیں وہ بھی اسلام کے سائے میں آنے والے ہیں۔ یہ بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیک وقت سنائی جاتی ہیں حضرت سلمان فارسی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے۔ اسی طرح محترم سامعین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن کا سفر راہ ہدایت کے لیے اتنا زبردست ہوتا ہے، ان کے حق میں کئی اعزازات آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سلمان فارسی ہے یہ اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ ان کا گھر نہیں تھا، گھر بار نہیں تھا، خاندان والے نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سلمان ہے یہ میرا گھر کا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت سلمان فارسی، اہل بیت میں سے ہے، یہ میرے گھر کا ہے۔ یہ حضرت سلمان فارسی کا اعزاز ہے۔ اسی طرح جب ایک آیت نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس آیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ حضرت سلمان فارسی بھی اس مجلس میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو دین اسلام کی نعمت ہیں سورجا پر ہوتی، یعنی کہ ساتوں آسمانوں پر بھی ہوتی اگر یہ ہدایت، تو یہ سلمان فارسی کے قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ساتوں آسمان پر ہو جاتے۔ اللہ، یہ ان کی جستجو، یہ جو ان کی طلب ہے، لسان نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طلب، اس جستجو کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ حضرت سلمان فارسی ہیں جن کے نصیبے میں یہ تمام چیزیں آئی ہیں، جن کی جستجو کا سفر بڑا طویل رہا ہے، جن کی زندگی بڑی مفصل رہی ہے۔ کچھ روایتوں میں یہاں تک بھی فرمایا گیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کو تقریباً 150 یا 200 سال کی عمر ملی دیگر کے مقابلے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، حضرت سلمان فارسی کی عمر 80 سال تک رہی، تقریباً 35 یا 36 ہجری میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ الغرض، یہ حضرت سلمان فارسی کے زندگی کے تعلق سے ان کی زندگی کے چند اہم گوشے تھے جس میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں کہ حق کے لیے دیکھیے ہمارے اندر کیسی جستجو ہونا چاہیے، طلب ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی چاہت بھی ہے کہ بندہ میری راہ میں نکلے، میری راہ میں چلے، اس کے اندر طلب ہو، شوق ہو، ولولہ ہو، جذبہ ہو۔ اس راستے کے ساتھ اگر کوئی میرے پاس آتا ہے تو پھر اسے منزل مقصود مل جاتی ہے۔ ان کا شمار حضرت سلمان فارسی کا بڑے بڑے کبار صحابہ میں ہوتا ہے۔ جلیل القدر صحابیوں میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور خود رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا لقب کتنا بڑا لقب ہے کہ جیتے جی انہیں جنت کی بشارتیں، اللہ کی رضامندی کی بشارتیں۔ تو محترم سامعین، یہ جو ان کے اعزازات، انہیں جو اعزازات ملتے ہیں، یہ جو اللہ کی رضامندی ملتی ہے، یہ کوئی آسانی کے ساتھ نہیں ملتی۔ محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے، یہ جو جنت ہم کہتے ہیں، یہ جنت کا سودا بڑا قیمتی سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جنت کے عوض ہم نے ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔
یعنی کہ بر وقت تم جان بھی دو گے، اپنا مال بھی ہماری راہ میں لٹاتے رہو گے، اپنی جانی قربانیاں بھی پیش کرتے رہو گے، اس حال میں تم مرو گے تب ہم تمہیں جنت عطا کریں گے۔ تو لہذا دین اسلام بڑی قربانیوں کا نام ہے، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ حالات بدل جائیں گے، لوگ بدل جائیں گے، معاملات بدل جائیں گے، لین دین کے طور طریقے بدل جائیں گے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کو نہیں بدلنا چاہیے۔ ہم اپنے دین ایمان پر اسی طرح ثابت قدم رہیں گے جس طرح حضرت سلمان فارسی اتنے سفر طے کرنے کے بعد ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ دکھاتے ہیں۔ وہ ولولہ جو جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہدایت کے لیے ہونا چاہیے، حقائق سے آشنائی کے لیے چاہیے، کتاب و سنت پہ مر مٹنے کا ایسا ولولہ، ایسا جذبہ ہمارے اندر بھی آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے فتنے پنپنے لگتے ہیں اور محترم سامعین ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ چھوٹے سے کاروبار کے لیے، چھوٹی سی تجارت کے لیے ہم اپنے ایمان کو بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم اپنی امانتوں کو بیچ دیتے ہیں، ہم اپنی سچائی کو بیچ دیتے ہیں، ہم اپنی وعدہ وفائی کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم اپنی عزتوں کو بیچ رہے ہیں، ہم اپنی خیرتوں کو بیچ رہے ہیں، تھوڑی سی دنیا کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے۔ محترم سامعین، وقت کا تقاضا ہے، صحابہ کی زندگیوں کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے ولولے، ان کے جذبے، دین پر ان کی استقامت، ان کی قربانیاں، ان کی جد و جہد، ان کی تڑپ، ان کے عمل کا جذبہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ آج کی دنیا کے لوگ، یہ بے حیا، بے شرم، بدکار لوگ جو اپنے آپ کو اسٹار کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا منوا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے حقائق بتانے والے نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کو خریدنے والے ہیں، ہمارے عادت و اطوار کو بدلنے والے ہیں، ہماری زندگی کو راہ حق سے نکال کر فتنوں کی راہ پر، فتنوں کی ڈگر پر لے جانے والے لوگ ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بجائے، ایسے لوگوں کو سننے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہمارے نبی کی سیرت کو ہم پڑھیں، ہمارے صحابہ کی سیرت کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو لہذا محترم سامعین، اسی سلسلے کی ایک پہلی کڑی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے انشاءاللہ، اور آگے بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بحیثیت مسلمان دین اسلام کے لیے ہر لمحہ، ہر آن، ہر بان راہ مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عبادتوں کی طرف راغب ہونے کی توفیق دے، عمل کا جذبہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے معاملات میں اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول کی سنت کو ترجیح دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اپنے صحابہ کو، اپنے تابعین کو، اپنے اسلاف کو ہمیں اپنا رہبر و رہنما بنانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب